بہت سے ہندو لوگ یہ سوچ کر مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جہاں کافر دکھے انہیں قتل کرو، تو کئی ایسے لوگ ہیں جو اس آیت کو غلط نظریے سے بتا کر، یعنی اس آیت کا غلط مطلب بتا کر لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا کرتے ہیں۔ تو اس آیت کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 5 میں لکھا ہے، پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو۔ یہاں مشرکوں کو مورتی کی پوجا کرنے والوں کو کہا گیا ہے، مگر کیوں کہا گیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آیت نمبر 5 میں بتایا گیا ہے کہ پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو، جہاں پاؤ انہیں مارو، اور اگر وہ نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، یعنی انہیں بخش دو۔ مگر آیت نمبر 6 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ تم سے پناہ مانگیں، یعنی اگر وہ تم سے معافی مانگیں تو معاف کرو اور انہیں امن کی جگہ پہنچا دو، یہاں تک کہ وہ خدا کا کلام سننے لگیں۔ یعنی اگر کوئی کافر میدان جنگ میں، بات پر غور کریے گا میری، میدان جنگ، یہاں میدان جنگ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کافر لڑائی چاہتا ہے تو اسے قتل کرو، اگر وہ لڑائی کے دوران معافی مانگے تو اسے بخش دو اور اسے اس کی امن کی جگہ یعنی محفوظ جگہ واپس پہنچا دو۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا گیا کہ ان کافروں کو مارو جو گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یا ان کافروں کو مارو جو گھروں میں آرام سے اپنی زندگی جی رہے ہیں اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے۔ یہاں ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جو اسلام کو لے کر لڑائی چاہتے ہیں، جنگ چاہتے ہیں۔ اگر اس آیت میں یہی لکھا ہوتا کہ تمام ہندوؤں یعنی تمام کافروں کا قتل کرو تو مسلمان آج یہی کر رہے ہوتے۔ میرے ہندو بھائیوں، مسلمان بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور نہ ہی بلا وجہ کسی کو قتل کرتا ہے، کیونکہ ایک سچے مسلمان کے نزدیک ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اور ایک سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک سچا مسلمان کبھی بھی کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچاتا، نہ زبان سے گالی دے کر کسی کو دکھ پہنچاتا ہے، نہ ہی ہاتھ سے کسی کو چوٹ پہنچا کر اس کو تکلیف دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ فالتو کی نفرت دلوں میں پھیلانا بند کر دو۔